ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج بروز اتوار شوال کی 8 تاریخ ہے، عربی مہینہ کے حساب سے سن 1441 ہجری۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد یہ پھر سے دروس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ حسن و خوبی کے ساتھ ختم ہوا، الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، بہت ہی اچھے طریقے سے وہ مہینہ ختم ہوا ہے اور اس شوال کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سارے لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، جہاں بھی ہیں، اپنے ملکوں میں، اپنے بستیوں میں، اپنے گھروں میں۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہر قسم کی وبا سے محفوظ رکھے اور خیر و عافیت عطا فرمائے۔ اور ایک اہم بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنی بات انشاءاللہ شروع کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ شوال کا مہینہ یہ چل رہا ہے اور شوال کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت ہے، تو جیسا کہ پہلے بھی اس کو بتایا جا چکا ہے، اور جو ہمارے بھائی ابھی نہ رکھے ہوں تو وہ رکھ لیں، کیونکہ اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کا جو روزہ جو آدمی رکھے اور رمضان کے بعد وہ شوال کے 6 روزے رکھ لے تو گویا کہ اس نے 1 سال روزہ رکھا۔ تو معمولی عمل ہے، دیکھیے عمل بہت معمولی ہے، لیکن اس کا ثواب جو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑی آسانی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ مسلسل نہیں رکھ سکتے پے در پے کہ چلو 6 روزہ ایک ساتھ رکھنا ہے، تو آپ ناگا کر کے رکھیے اور اسی مہینے میں اس کی تکمیل ہونی چاہیے، اسی میں آپ اس کو پورا کر لیں، تو اس اجر سے ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اور ابھی تو عادت الحمدللہ رمضان میں روزہ رکھنے کی، تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ میری گزارش ہے اپنے تمام بھائیوں سے، سننے والوں سے، چاہے وہ مرد ہوں یا ہماری مائیں بہنیں ہوں، اس کا اہتمام کیا جائے اور اس ثواب کو جو ہے پانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ ایام، یہ مہینے سال بھر ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ یہ سال میں ایک بار وقت آتا ہے، اور جب ہماری زندگی ہوگی تبھی یہ چیز ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے مکمل کر لیا ہے یہ 6 روزے، الحمدللہ وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ زندگی کے ایام اور زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے ہمیں آج کا کام کل پہ ٹالنا یہ ٹھیک نہیں ہے ایک مومن کے لیے۔ فوراً اس سے جو ثواب کی چیز آپ کے سامنے آئے، نیک عمل آئے، تو اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں ایک سلسلہ شروع کرنے والا ہوں آج سے، اور اس کے لیے میں نے امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب جو ہے ریاض الصالحین کا انتخاب کیا ہے، اور جو بحث چلے گی یا جو درس چلے گا مسلسل کچھ دنوں تک انشاءاللہ، وہ کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ درس ہمارے لیے مفید ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے توفیق چاہتے ہوئے میں اس کو شروع کر رہا ہوں۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی سے ان چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کس معنی میں؟ بغیر کھائے پیے تو آپ نہیں رہ سکتے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کھانے پینے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں
جیسے بھی آدمی کھانے پینے ہی کے لیے آدمی آج جو ہے محنت کرتا ہے، پردیس میں آتا ہے، مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے تاکہ 2 وقت کی ہمیں روٹی مل جائے، تو اس کے اسلام نے جہاں بہت ساری چیزوں کے آداب ہمیں بتائے ہیں، اس کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ زندگی گزارو، تو کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے بھی ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں بتائی ہیں، اور جنہیں سیکھنے کی ضرورت ہے، جنہیں عمل میں لانے کی ضرورت ہے، اور وہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے دوستو جو باب انہوں نے قائم کیا ہے اس کتاب میں، وہ ہے کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا اور اس کے آخر میں الحمدللہ کہنا۔ یہ ایک عنوان ہے اس درس کا، اس باب کا، باب التسمیہ فی اولہ والحمد فی آخرہ۔ اس کی پہلی حدیث میں سنا رہا ہوں آپ لوگوں۔ پہلی حدیث ہے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی، ان عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ کا نام لو، یعنی شروع میں بسم اللہ پڑھو، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ دیکھیے اس میں 3 چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن ابی سلمہ کو، جو ایک بچے ہیں، ان کو کیا سکھا رہے ہیں کہ پہلے کیا کرو، کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ میرے دوستو اسلام نے بڑی اچھی تعلیم اور بڑا اچھا ادب سکھایا ہے، ہر جگہ ہر کام میں جہاں بھی آپ دیکھیں تو بڑی اچھی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اور بہت سارے آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ کتنی بہترین بات جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کھانے اللہ کا نام لو، شروع میں دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو پہلا ادب یہ ہے اس میں کہ بسم اللہ جو ہے سے کھانے پینے کا آغاز کیا جائے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اگر ایک برتن میں آپ کھا رہے ہیں، بڑے برتن میں، جیسے سعودی عرب میں رواج ہے، ہوٹلوں میں بڑی سینی میں کھانا آیا، اس میں 4 لوگ 5 لوگ فہم وغیرہ منگا کے کھاتے ہیں، تو اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسروں کے سامنے سے چن چن کر کے مت کھاؤ کہ اس کا اٹھا لیا، اس کا اٹھا لیا، ادھر سے اٹھا لیا، نہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چیز ہے یہ۔ تو یہ اس وقت ہے کہ مان لیجئے جیسے بڑی سینی میں آپ کھانا کھا رہے ہیں، جیسا کہ اس کے فوائد میں جو ہے اس کے مترجم نے اور جنہوں نے شرح کیا ہے لکھا ہے اس چیز کو، کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی بڑے برتن میں، سینی، تھالی وغیرہ میں بیک وقت کئی افراد جو ہے مل کر کھانا کھائیں، اور کھانا بھی ایک قسم کا ہو۔ مان لیجیے ایک ہی قسم کا کھانا اس میں ہے، جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں، چاول ہے، فہم آ گیا اور لوگ کھا رہے ہیں ساتھ میں۔ لیکن اگر انواع و اقسام کی چیزیں ہوں، جیسے اس میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مختلف پھل ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، ہے نا، تو مان لیجیے وہ چیز اس کے نزدیک نہیں ہے تو دوسرے کی طرف سے بھی وہ لے سکتا ہے ہاتھ بڑھا کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر انواع اقسام کی چیزیں تو اس میں ممانعت نہیں ہے، بھائی مان لیجیے آپ کے سامنے وہ چیز نہیں پہنچی ہے، کہیں دوسری طرف ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس میں سے جو آپ کا حصہ ہے، جو آپ کو کھانا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہو تو آپ اپنا کھا کر کے دوسرے کا بھی کھینچ کے کھائیں لے لے کے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، ایک ادب ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو بسم اللہ کر کے کھانا ہے، دوسرا ادب کیا، داہنے ہاتھ سے کھانا، تیسرا اپنے سامنے سے کھانا۔ دوسری روایت سناتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو اللہ کا نام یاد کر لے، یعنی بسم اللہ پڑھے۔ اگر کھانے کے آغاز میں اللہ کا نام بھول جائے، دیکھیے عام طور سے ہوتا ہے ایسا، بہت سے لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، ہے نا، آدمی جلدی میں آیا، کہیں آیا، بسم اللہ بھول گیا، ہے نا، اور کھانا شروع کر دیا۔ تو اگر شروع میں بسم اللہ آدمی بھول جائے، اللہ کا نام لینا وہ بھول جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس طرح کہہ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اول اور آخر دونوں حالتوں میں اللہ کے نام سے، شروع میں بھی اور آخر کے میں بھی۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام ترمذی نے اس کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہاں مزید آسانی کر دی گئی ہے نا،
کہ بھائی اگر آدمی شروع میں بھول گیا بسم اللہ کہنا تو جب اس کو یاد ہو رہا ہے کھانے کے دوران تو کہہ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ، چھوٹا سا جملہ ہے، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد کیا ہے دیکھیے ان دروس کا، میں عام طور سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ چیزیں میں جو ہے آپ کے سامنے بیان کروں جو ہماری زندگی سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو بار بار اس کا سامنا ہوتا ہے اور ہم جو ہے ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں، ہے نا، یا اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ اس کو سیکھیں گے تو اپنے بچوں کو سکھائیں گے، ہے نا، اور بچے جو ہے اس پر عمل کریں گے، ورنہ ویسے وہی حال ہوگا جو عام طور سے آپ دیکھتے ہیں جو ماحول ہے اپنے ملکوں میں، اپنے معاشرے میں۔ تو زندگی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، جو بہت ہی ضروری چیزیں ہیں ہماری زندگی کے لیے، میں ان کو پوائنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ سے توفیق چاہتے ہوئے کہ تاکہ بات جو ہے مفید ہو اور ہماری زندگی میں ہمیں وہ کام آئے اور ہم ایک دوسرے تک ان باتوں کو پہنچا سکیں۔ تو دیکھیے یہاں آسانی اتنی ہو گئی اس دوسری روایت میں کہ اگر آپ شروع میں بھول گئے تو جب آپ کو خیال ہو رہا تو پڑھ لیجئے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ میں نے اس لیے ریپیٹ کیا کہ آپ کو چیز سنتے ہی یہ چیز یاد ہو جائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو یعنی اس میں ہوا کہ آخر، اول اور آخر دونوں حالتوں میں اللہ کا کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تیسری روایت میں سنا رہا ہوں اس سلسلے میں، چونکہ میں حدیثیں نہیں پڑھوں گا، حدیثیں کچھ لمبی بھی ہیں تو اس میں وقت جو ہے تھوڑا زیادہ ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر درس ہو اور جو کام کی چیزیں وہی بیان کیا جائے۔ یہ روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، بہت غور سے سنیے گا اس کو، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا۔ دیکھیے، یعنی جب آدمی گھر میں داخل ہوا ہے نا اور کھانے کے وقت اس نے اللہ کا ذکر کیا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے۔ اور جب آدمی داخل ہوتا ہے گھر میں لیکن داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں یہاں رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا، گھر میں داخل ہوا تب بھی اللہ کا نام نہیں لیا، اور جب کھانے کا وقت آیا تب بھی اللہ کا نام نہیں لیا، تو شیطان کہتا ہے تمہیں یہاں رات میں ٹھہرنے کا ٹھکانہ مل گیا اور کھانا بھی مل گیا، دونوں چیزیں تمہیں مل گئیں۔ سمجھ گئے نا؟ ادرکتم المبیت والعشاء، مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی تمہیں رہنا بھی مل گیا اس گھر میں اور کھانا بھی مل گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے اوقات میں جب آپ گھر میں جائیں یا آپ کھانے سے تو اللہ کا نام لیں اور کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیں تاکہ شیاطین اور اس کے چیلوں کو آپ کے گھر میں ٹھہرنے کی اور آپ کے کھانا کھانے کی اس میں شامل ہونے کا انہیں موقع نہ ملے، ہے نا؟ تو ہمیں جو ہے بسم اللہ کر کے کھانا چاہیے، اور جب آپ گھر میں جائیں تو اس کی جو دعا بتائی گئی ہے گھر میں داخل ہونے کی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربک توکلنا، ابو داؤد کی روایت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یا آپ حسن المسلم کتاب جو دعا کی ہے اس کو اگر آپ رکھیں تو بہت ساری دعائیں اس میں آپ کو ملیں گی۔ تو گھر میں جب آپ داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، چھوٹی سی دعا، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، وہ کہے گا اپنے چیلوں سے چلو بھائی یہاں آپ رکنے کی جگہ نہیں، اب یہاں نہیں ٹھہر سکتے، اور جب آپ کھانے میں آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا تو کہتا ہے چلو یہاں کھانا بھی نہیں ملے گا اور رہنا بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے میں یہاں ایک فائدے کی چیز بتا دیتا ہوں، جب آپ گھر سے نکلیں تو اس وقت بھی ایک دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کی سیفٹی ہوگی اس میں اور انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی، تو ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے دوستو ایک روایت ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم کھانے میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال کر پہل نہ فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہے، کھانا موجود ہے، سب ایک ہی صحن میں کھانا ہے، کہتے ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال کر شروع نہیں کرتے تو ہم اس وقت تک اپنا ہاتھ اس کھانے میں نہیں ڈالتے۔ ایک مرتبہ ہم کھانے میں
آپ کے ساتھ شریک تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی، گویا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہے، یعنی جیسے اس کو دھکا دیا جا رہا ہو، اتنی تیزی سے وہ آئی اور کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے لگی. آئی دوڑتے ہوئے چھوٹی سی بچی اور وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک دیہاتی آیا اور وہ بھی اتنی تیزی سے آیا گویا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہو، بڑی تیزی سے آیا دوڑ کر کے، اور اس نے بھی جو ہے کیا ہے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، دیکھیے سنیے اس کو، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. اور وہی شیطان اس لڑکی کو لایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہی شیطان اس لڑکی کو لایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اس کھانے کو حلال کر لے. تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر وہ اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے سے کھانے کو حلال کر لے، یعنی ہمارے کھانے میں شامل ہو جائے. تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً اس شیطان کا ہاتھ اور ان دونوں کے ہاتھوں سمیت، یعنی اس لڑکی کا اور اس دیہاتی کا اور شیطان کا، یعنی تینوں کا یہ ہاتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تینوں کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور کھانا تناول فرمایا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہو میرے دوستو کہ اللہ کا نام نہ لیے جانے کی صورت میں شیطان اور اس کے چیلوں کی شرکت کا جو ہے اس بات ہے اس حدیث میں کہ وہ لوگ کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا. اس لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لینی چاہیے. اس میں جو ہاتھ پکڑنے کا واقعہ ہے اس حدیث میں کہ آپ نے کہا کہ شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں تھا، تو یقیناً ایسا ہوا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کی طرف سے علم پا کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے، آپ کو بتایا گیا اللہ کی طرف سے، اور ان کی شرکت سے کھانے کو محفوظ رکھا ہے نا. اور ہمارے پاس نہ تو ذریعہ علم ہے جو ایک پیغمبر کے پاس ہوتا ہے، اور نہ وہ طاقت جو اللہ کی تائید الہی سے جو انہیں حاصل ہوتی ہے نا، وہ چیز کچھ بھی ہمارے پاس نہیں. ہم تو نہیں، ہمارے پاس تو نہیں نا وہی آئے گی، یا کوئی آ کے ہم کو نہیں نا بتائے گا کہ اس میں شیطان جو ہے کھانے میں شامل ہونا چاہتا ہے. اس لیے ہمارے لیے شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسے موقعوں پر پہلے اللہ کا نام لیں. سمجھ رہے ہیں نا. دوسری چیز جو اس میں ایک ادب بتایا گیا جو بہت ضروری چیز، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کھانے کا آغاز وہ کرے. اگر آپ ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، ایک برتن میں ہے، ایک دسترخوان پہ ہے، ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شادی بیاہ جو بھی تقریبات ہیں، تو کھانے کا آغاز وہ کرے جو بڑا اور معزز ہو. اگر بڑے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ میں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، آپ سے عمر میں بڑے ہیں لوگ، تو وہ آپ انتظار کریں کہ وہ لوگ کھانا شروع کریں. سمجھ رہے ہیں نا. جیسا کہ یہاں صحابی نے بتایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے ہمارے ساتھ دسترخوان پہ، تو ہم لوگ جو ہے اس وقت تک پہل نہیں کرتے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہیں کرتے تھے. تو لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے کھانے میں، شروع نہیں کرتے کھانا. تو اس سے ایک ادب بیان کیا گیا میرے دوستو، جیسا کہ علماء نے اس سے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کھانے کا آغاز وہ کرے جو بڑا اور معزز ہو، نہ کہ بیک بارگی جو ہے سب کھانے پر پل پڑیں، جیسا کہ آج کل دعوتوں میں یہ بےہودگی عام ہے نا. اور یہ اسلامی تعلیمات سے انحراف کا نتیجہ ہے. اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو، ہے نا. اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کھانا بھی انسانوں کی طرح نہیں کھا سکتے. ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کھانا نصیب ہی نہ ہوا ہو. سمجھ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں کھانا نصیب ہی نہ ہو. آپ دیکھیے نا دعوتوں میں، باراتوں میں، پارٹیوں میں ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ بھی سب ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ایک طریقہ ہے، ایک تہذیب ہے نا. تو ان ساری چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو. بوڑھے بیچارے اسی دسترخوان، اسی ٹیبل پہ بیٹھے رہتے ہیں، جو بیچارے عام طور سے ایسی دعوتوں میں نہیں جاتے. نوجوان تو ہر جگہ پہنچا رہتا ہے، وہ کبھی کبھار انہیں موقع ملتا ہے شادی بیاہ اور دوسرے مواقع پر. لیکن ہمارے یہ باراتی یا ایسے دعوت میں کھانے والے یا پارٹیوں میں کیا ہے، ان کا احترام نہیں کرتے. کھانے ڈونگا آ رہا ہے، وہ پلیٹ کا پلیٹ جو ہے، سالن، گوشت، ساری چیزیں، اور اٹھا کے اپنے میں رکھ رہے ہیں.
کتنے لوگ تو ایسے ہیں، ایک ڈونگا اگر رکھ دیا گیا گوشت کا، 6-7 لوگ بیٹھے ہیں تو پتہ چلا 2 ہی آدمی اپنے میں لے لیے، 6 ویسے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر رعایت کرنی چاہیے، تھوڑا تھوڑا لیجئے، سارے لوگوں تک پہنچے. یا اگر کوئی بزرگ بیٹھا ہے وہ نہیں اٹھا رہا ہے تو آپ اس کی مدد کریں، اس کو دیں. یہ احترام ہے، یہ عزت ہے میرے دوستوں، اور یہ تعلیم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. سارے طریقے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس چیز کو ثابت کیا ہے. صحابہ کرام نے ان چیزوں کو بیان کیا، کیوں؟ تاکہ اس پہ ہمارا عمل ہو، ہے نا. احترام سے کھاؤ، ادب کے ساتھ کھاؤ، ہے نا. ایسا نہیں ٹوٹ پڑو کھانے پر، اس میں نہ بسم اللہ کا پتہ ہے نہ الحمدللہ کا پتہ ہے، کچھ نہیں. تو یہ آداب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کی تقریریں سن لینا اور اس کو پڑھ لینا، عمل کر لینا، ہے نا، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، جن کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور نہ سیکھنے میں اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. آگے ایک روایت میرے دوستو، ایک صحابی ہیں امیہ بن مخشی رضی اللہ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا. بسم اللہ نہیں پڑھا، وہ کھانا کھا رہا تھا، یہاں تک کہ جب اس کے کھانے کا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا اور اسے اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھایا، کھا لیا پورا کھانا، بسم اللہ نہیں پڑھا، ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا، اور جب اسے اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو اسے یاد آیا کہ شاید میں نے بسم اللہ نہیں کہا ہے، تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ آخرہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایسا پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا. شیطان بھی کھا رہا تھا اس کے ساتھ. جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے اپنے پیٹ کا سارا کھانا قے کر کے وہ باہر نکال دیا شیطان نے. سمجھ رہے ہیں نا، دیکھیے یہ بسم اللہ کا فائدہ. تو لیکن بہرحال یہ ابو داؤد کی روایت ہے جو انہوں نے ذکر کی ہے اس میں، اور امام منذری نے اسے سنن الکبریٰ کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن شیخ البانی نے، جیسا کہ اس کے تخریج میں چیز لکھی گئی ہے کہ شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. بہرحال یہ چونکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا اپنے ریاض الصالحین، اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا آپ کے سامنے، اور علامہ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. سمجھ رہے نا، ہو سکتا ہے کہ اور دوسرے علماء نے جو ہے اس کے پر کوئی اور حکم لگایا ہو. بہرحال دوسری روایت ہے ترمذی کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر یہ اللہ کا نام لے لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا. اگر اللہ کا نام لیتا تو سب کے لیے کافی ہوتا، لیکن اس نے چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا، پورا کھانا جو ہے کیا کیا وہ 2 لقموں میں کھا گیا جو ہے. امام ترمذی نے کہا کہ روایت حسن اور صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نام سے کھانے میں برکت پڑتی ہے، اور اللہ کا نام نہ لینے سے وہ برکت جو ہے ختم ہو جاتی ہے. جو کھانا 2 آدمی کے 6 آدمی کے لیے کافی ہو، وہ آدمی ایک ہی 2 آدمی کے لیے ہو جاتا ہے، اور 4 لوگوں کے لیے کافی نہیں ہو پاتا. اسی طرح سے بخاری کی ایک روایت ہے، وہ امامہ روایت کر رہے ہیں، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے. کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودہ ولا مستغنا عنہ ربنا. یہ دعا پڑھتے تھے جب آپ کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا جاتا، یعنی کھانا کھا لیتے آپ. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ ہو اور اس میں برکت کی گئی ہو، نہ اس سے کفایت کی گئی ہے، نہ یہ آخری کھانا ہے، اور نہ اس سے بے نیازی ہو سکتی ہے. اے ہمارے رب، یہ حدیث کا ترجمہ ہے. یعنی یہ ہمارا آخری کھانا نہیں ہے، اور نہ ہم اس سے کبھی بے نیاز ہو سکتے ہیں. آخری حدیث آج کے درس کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر له ما تقدم من ذنبہ.
حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کھانا کھایا پھر یہ دعا پڑھی، کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا. آپ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا، نہیں یاد ہے تو اس کو جو ہے آپ یاد کریں. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ دعا ہے بس کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. مطلب کیا ہے اس کا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا اور یہ رزق مجھے دیا بغیر میری طاقت یا تدبیر اور قوت کے، بغیر میری تدبیر اور بغیر میری قوت کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کے اگلے جو ہے صغیرہ گناہ جو ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سنے نا؟ تو میرے دوست، تو اس میں کیا ہے، حدیث میں کیا معلوم ہوا کہ کھانے کے آخر میں اللہ کی حمد بیان کرنے کا نتیجہ اور جو ثواب بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ پچھلے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں. دیکھیے آپ کو کھانا بھی مل گیا، اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، آپ نے اس کی تعریف کی کہ اللہ کی تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھانا کھلایا، یہ رزق مجھے دیا بغیر میری طاقت اور میری تدبیر کے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ نے مجھے یہ رزق دی، مجھے کھانا میسر ہوا، اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کھانا بھی مل گیا اور آپ نے دعا پڑھ لی تو آپ کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو. کتنی رحمت ہے اللہ کی میرے دوستوں مسلمانوں پر، ہے نا؟ یہ ترمذی کی روایت، امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کتنی جو ہے رحمت اللہ کی ہے اپنے مومن بندوں پر، کہ کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں اللہ فرما رہا کہ اگر یہ عمل کر لیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف، یہ عمل کر لیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہیں. جیسے رمضان کے بارے میں آیا، جس نے رمضان کا روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف ہیں. تو یہ آپ سوچیں اگر تو کیا ہے عمل، ایک دعا آپ کو پڑھنی ہے، بسم اللہ کیے، کھانا کھائے اور دعا پڑھ لیا، آپ کے پچھلے صغیرہ گناہ. تو میرے دوستو یہ چند عادات تھے جو ہے کھانے کے تعلق سے، پینے کے تعلق سے. اسی طرح سے جب آپ کھانا کھائیں یا پانی پئیں، ہر جگہ جو ہے ہمیں کیا ہے بسم اللہ کر کے کھانا پینا ہے اور داہنے ہاتھ سے کھانا پینا ہے. یہ آج کی درس کا یہ خلاصہ ہے کہ ہم اس چیز کو نہ بھولیں، یہ تعلیم دے بچوں کو. خاص طور سے آپ دیکھیں جب آپ کھاتے ہیں گھروں میں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کے اس میں شامل ہونے لگتے ہیں. ایسے ہی کوئی تو بغیر ہاتھ دھلے ہی آ کے ہاتھ ڈال دیا. بچہ ہے، بیٹا ہے، پیار ہے، آپ اس کو کچھ نہیں بولتے، ہے نا؟ اسے کچھ نہیں پتا کہ ہاتھ دھو کے کھانا ہے کہ کیا کرنا ہے. لیکن اگر اس کی عمر اتنی ہے جو کھانا کھا رہا ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، آپ بسم اللہ سکھائیے اس کو کہ بیٹے یا میری بیٹی جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے لو. چھوٹا سا جملہ بسم اللہ، ہے نا؟ یاد کر لے گا وہ، کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ آداب ہیں کہ اس طرح سے ہم اس کا لحاظ کریں تاکہ شیطان سے ہم محفوظ رہیں، اس کے چیلوں سے محفوظ رہیں. اور گھر میں جائیں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا جو پڑھیں جو میں نے بتایا، کھانا کھائیں اس پہ بسم اللہ پڑھ لیں تو شیطان نہ آپ کے گھر میں رکے گا اور نہ آپ کے کھانے میں شامل ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز جو ہے کل بھی کھانے ہی کے تعلق سے جو ہے کچھ اور باتیں ہوں گی جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کچھ حدیثیں ذکر کی ہیں. رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر بھی میں آخر میں بھی آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں جو لوگ مجھ سے جڑے، جنہوں نے اپنا وقت دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کی کمائی میں، آپ کے مال میں، عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. اور ہر قسم کی پریشانیوں سے رب العالمین، ہر وبا سے، بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.